عورت کو جوان رکھنے والی غذائیں: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں، سونے سے قبل ایک دانہ سونف کھا کر سو جائے۔ نلی والی ہڈیوں کی یخنی قد کو لمبا، بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی پورا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے کو اس کا اثر ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ دن میں ایک بار سبز چائے پینے سے جسم کے فاضل پانی کو خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور بٹھوں کی بہترین نشوونما کے لیے مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں، اور اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ انڈے سے پاؤں کو انڈے جیسا بنا لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ کان میں درد ہے، سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائیں۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں، کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں تو چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں۔ کھانا بیماری نہیں بنتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرکے لیموں پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی زیادہ تر تیز ہوتی ہے۔ چائے کے ساتھ کھانے والی اشیاء یعنی کیک، بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے یا دانت میں درد ہو تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جویں لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں، پکائیں، سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت لہسن کا ایک جو پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ سبز دھنیا کے پتوں کو پیس کر روزانہ تلوؤں پر لگایا جائے تو تل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی سوراخی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ ٹیشو وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی جلدی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اس لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ کیسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلیوں سے مساج اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔